بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے اوصاف کو نہیں بدل دیتی۔ سورہ رعد آیت نمبر 11۔ اس کو پھر سے سن لیجئے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے اوصاف کو نہیں بدل دیتے۔ اوصاف جو ہے وصف کی جمع ہے، پلورل ہے، جمع۔ تو اس میں کیا کوالٹی، اگر آپ کے اندر جو آپ جس حالت میں ہیں اور آپ کے اندر جو کمیاں ہیں یا تھوڑی سی جو شارٹ کمنگز ہیں، وہ سب چیزوں کو آپ دیکھیں، آپ اپنے آپ کو سب سے پہلے آپ خود اپنے آپ کو جانچیں کہ کیا کمی ہے، کیا کوتاہی ہے، کیا چیز میرے اندر ہونی چاہیے۔ تو اگر آپ نے اس چیز کو پہچان لیا تب آپ سمجھیے کہ آپ بیٹر پوزیشن پہ آ گئے۔ اگر پہچان لیے ہیں تو پھر آپ سٹیپس لیں گے کہ اب اس کو مجھے بدلنا ہے۔ تو ایک دن سوچ لینے سے تو نہیں بدل جاتی عادتیں، وہ تھوڑا تھوڑا اس پہ محنت کرنا پڑتے ہیں۔ تو وہی والا کام ہم کر رہے ہیں۔ لاسٹ ٹائم جب میں نے لیا تھا تو اس میں کافی فیڈ بیکس آئے تھے کہ تھوڑی سی نا آپ روشنی اور ڈالیں خلافت کے تعلق سے، وہ ٹوٹی کیسے تھی، کہاں سے تھی، تو میں تھوڑا سا اور آپ کو بتا دوں گی تاکہ لنک بھی بن جائے اور آپ کو یاد بھی آ جائے۔ دیکھیے حدیث کا مفہوم ہے کہ پہلی کڑی جو مسلمانوں میں ٹوٹے گی وہ خلافت ہوگی۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ تو جو سب سے پہلی اور مضبوط کڑی تھی وہ خلافت تھی، وہ ٹوٹی تو اس کے بعد پھر باقی سب ٹوٹنا شروع ہوا اور تمام شر جو ہے ہمارے اندر آنا شروع ہو گئے۔ تو خلافت جو ہے وہ بہت ہی اہم چیز ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے اسلامی شرع میں تو خلافت ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ جیسے آپ بولتے ہیں کہ آپ نے نماز فرائض ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کوئی یہ بات جب آپ کو بتاتا ہے کہ نماز آپ پڑھیں، نماز ادا کریں، تو کوئی وضو کے بارے میں بتاتا ہے، کوئی وہ پاکی کے بارے میں بتاتا ہے؟ نہیں۔ پر یہ جب کہا جاتا ہے کہ آپ نماز کو ادا کریں تو اس میں یہ بات کمپلیٹ شامل ہوتی ہے کہ آپ پھر اپنی پاکی کا بھی خیال رکھیں گے اور آپ نے وضو کا بھی خیال رکھا ہوگا، صحیح ہے؟ تو اسی طرح سے تمام عبادتوں کے لیے بھی آپ کو ہے نا خلافت کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ کہی نہیں جاتی بار بار، لیکن وہ ایک دم آپ کے فرائض، تمام فرائضوں کے اندر وہ شامل ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کیا ہوا کہ خلافت جب ٹوٹی ہے اور ایک اس کے سامنے جو آئی ہے بات، تو میں اس میں بہت ساری وجوہات تھیں، خلافت کو توڑنے کی بہت ساری وجوہات تھیں، لیکن ایک وجہ میں اور آپ کو ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی کہ اس کے سبب بنا، اس کی جو ریزن بنا وہ یہ تھا نیا تعلیمی نظام۔ جو نیا تعلیمی نظام تھا اس کی بنیاد میں، یعنی اس کی فاؤنڈیشن میں رنگ، نسل اور علاقے کی، یعنی رنگ یعنی کلر، کاسٹ، کریڈ، یہ ساری چیزیں ہیں نا، اس کی بنیاد میں نئی پہچان دی گئی، اس کو نئی شکل میں، کہتے ہیں نا پرانی شراب نئی بوتل میں، ویسا۔ تو یہ ساری چیزوں کو انہوں نے نئی شکل میں اس کو نئی پہچان دی گئی۔ اور جو پریویس گورنمنٹ یعنی خلافت تھی اس میں انسان اور انسانیت کی اہمیت تھی۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ خلافت جو ہے وہ جز ہے اسلامی فنڈامنٹل اصول کا۔ تو اسلام کا فنڈامنٹل اصول یہ ہے کہ انسان اور انسانیت کی بہت اہمیت ہے، اور ہر انسان کو کیا ہے، ایک اس کے حق ہوتے ہیں۔ وہ انسان کہیں کا بھی ہو، کوئی بھی کلر کا ہو، کوئی ایریا کا ہو، لیکن وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کو جو ہے آپ کو بنیادی حق، اس کے کچھ رائٹس ہوتے ہیں، آپ اس کو کسی طرح سے بھی جانوروں سے بدتر نہیں ٹریٹ کر سکتے ہیں۔ یہ اس کے بیسک رائٹ میں سے ہے کہ وہ ایز این انسان کی طرح ٹریٹ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ نا یہ جو کیا کیا رولز اور ریگولیشنز آئے اور کس طرح سے ہم آزادی کے نام پر بیڑیاں پہنتے چلے گئے، یا کیا کہیں گے آپ کہ ہم اپنے آپ کو ان کے حوالے کرتے چلے گئے۔ ہم نے آزادی آزادی کا منہ سے نعرہ لگایا اور اصل میں اپنی آزادی کو سلب کروا لیا، اپنی آزادی کو ختم کروا بیٹھے۔ جیسے نیشن سٹیٹ جب بنا، وجود میں آئے، تو پاسپورٹ فرسٹ ٹائم آیا 1920 میں۔ اس سے پہلے آپ آزادی سے کہیں بھی جا سکتے تھے۔ 1924 میں ویزا ریگولیشن ہوا۔ 1926 میں مسلم امہ کی بندر بانٹ کی گئی۔ تو آپ سوچیں 1920 سے پہلے آپ کہیں جاتے تھے تو نو پاسپورٹ ریکوائرڈ تھا۔ تو پہلی بیڑی جب ہم نے پہنی تو اپنے پیر میں پاسپورٹ کے نام پہ پہن لیا۔ اب ہم ایک عدد پاسپورٹ لے کے بڑے خوش کہ ہاں یہ میری آئیڈینٹی ہے۔ پھر اس کے بعد ویزا ریگولیشن کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ 1926 میں بہت ساری مسلم امہ جو ہے اس کی بندر بانٹ کی گئی، اور وہ لوگ نے جب بانٹا تو یہ کہہ کے بانٹا کہ سب تو مسلمان ہیں، سب ایک ہیں، لیکن آپ اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ حالانکہ کہیں سے کوئی پروٹیسٹ بھی نہیں ہوا تھا، کوئی نے ڈیمانڈ بھی نہیں کی تھی، لیکن بندر بانٹ کی گئی۔
اور کیسا اب آپ دیکھیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ پورا مڈل ایسٹ جو ہے، پورا عرب ہے، وہ تو ان کا خدا ایک، ان کا رب ایک، ان کی کتاب ایک، ان کا ڈائریکشن یعنی کعبہ ایک، اور سب سے بڑی بات کہ سارے مڈل ایسٹ میں عربی ہی بولی جاتی ہے، تھوڑا یہاں تھوڑا سا لہجے کا فرق ہے، لیکن عموماً مجموعی طور سے عربی ہی بولتے ہیں اور سمجھتے ہیں، لیکن وہ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اور پھر یہ کام شروع کہاں سے ہوا؟ سب سے ہولیسٹ سٹی، جو سب سے ہے نا، آپ بولتے ہیں نا کہ جو وہ ہر مسلمان جانے کی خواہش کرتا ہے، مکہ معظمہ سے یہ بات شروع کی انہوں نے، اور سب سے ہولیسٹ فیملی، سب سے بہترین فیملی یعنی ہاشمی فیملی کو چنا گیا۔ وہاں کے جو شریف تھے اس وقت جو ہے، جب سلطنت عثمانیہ جب کام کرتی تھی، تو وہ اپنے لوگوں کو کیسے اپنے طاقت ان کے ہاتھ میں رہتی تھی، خلافت ان کے ہاتھ میں رہتی تھی، لیکن جو لوکل گورنر وغیرہ ہوتے تھے، جو شریف ہوتے تھے، تو وہ لوکل لوگوں کا خیال رکھ کے وہیں کے لوگوں کو بناتے تھے تاکہ لوگوں کو آسانی رہے۔ تو مکہ میں شریف خاندان جو تھا وہ وہاں پہ وہ تھا، اور ان کا نام تھا کہ 1916 میں 10 جون کو حسین بن علی، انہوں نے ریوولٹ کیا، انہوں نے کیا کی، بغاوت کی، اور انہوں نے کہا کہ میں عربی ہوں اور میں اجمی کو نہیں مانتا۔ اجمی کون؟ اجمی یہ خلافت عثمانیہ والے، تو کہہ رہے کہ میں عربی ہوں، میں اس کو نہیں مانتا۔ تو انہوں نے کام کیا ابو لہبی والا، اور وہ ہاتھ میں پستول لے کر کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے یہ کہا کہ اب ہم جو ہے عرب اپنا امپیریلزم اور عرب کی طاقت اور عرب کے بارے میں باتیں ہونے لگی، اور خوب اس کا وہ ہوا، اور وہ لارنس آف عربیہ کے ان کا ہاتھ تھا، انہوں نے اس کو کام کروایا اور الگ الگ حصوں میں مسلم امہ کو بانٹ دیا گیا۔ اب آپ سوچیں گے کہ جب میں یہ بات کر رہی تھی ارطغرل کی، تو لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ نے اس میں ڈرامے کو آپ بات کر رہی ہیں، بدعت ہے، اس کے اندر بدعت دکھائی گئی، لیکن دیکھیے آپ ہے نا بڑی چیزوں کو دیکھیں، آپ چھوٹی چیزوں میں آپ پھنس جاتے، جیسے مسلمان امت کے آج یہ حال ہے کہ وہ مچھر کو تو چھان چھان کے پی رہے ہیں، کہ اس کو چھانتے ہیں، لیکن بڑے بڑے جو وہ ہے، وہ اونٹ جتنی سائز کے یا ہاتھی جتنے سائز کے، اس سب کو ڈکار لیتے ہیں اور ان کو بدہضمی بھی نہیں ہوتی ہے۔ خلافت بہت امپورٹنٹ تھی، وہ ایک ون امبریلا ہونا بہت ضروری تھا، وہ توڑ دیے گئے، لیکن ہمیں احساس نہیں ہوئی، اور ہم الگ الگ اس میں بانٹ دیے گئے۔ تو وہاں کے لوگوں کو، وہاں کے جب لوگوں نے ریوولٹ کیا، جیسے یہ ہاشمی فیملی کے انہوں نے، حسین بن علی نے ریوولٹ کیا، تو ان کے تینوں بیٹوں کو ایک ایک پوزیشن دی گئی، ایک بیٹے کو دیا گیا سیریا، ایک کو دیا گیا مصر، اور ایک کو دیا گیا جارڈن۔ تو خیر سیریا اور مصر والا تو بہت ہی شارٹ لیوڈ تھے، یہ لوگ بہت ہی کم وقت کے لیے تھے اور ختم ہو گئے، لیکن جارڈن میں آج بھی جو عبداللہ ابن سالی ہیں وہ ان کے پوتے ہیں۔ لیکن یہ تھوڑا سی کی پوزیشن کے لیے کوئی صدر بن گیا، کہیں بادشاہت آ گئی، کہیں وہ فلانے فیملی آ گئی، کہیں صبا فیملی آ گئی، یہ ساری فیملیز میں انہوں نے بانٹ دیا اور اقتدار ان کو دے دیا، یہ خوش کہ ہم وہاں کے بادشاہ ہو گئے۔ اسی طرح سے اسکالرشپ کھولی گئی، اسی طرح سے اسکالرز جو اسلامک اسکالرز تھے اس زمانے میں خریدے گئے، انہوں نے ایک آواز نہیں اٹھائی اس کے خلاف۔ وجہ یہ تھی خلافت کی اس وقت توڑنے کی سب سے اہم وجہ ایک اور یہ تھی کہ تیل دریافت ہو چکا تھا، یعنی آئل جو ہے وہ مل گیا تھا، جس کو کروڈ آئل کہتے ہیں، جس کو بلیک گولڈ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یو ایس کے بہت ہی ہائیلی انفلوئنشل جو ہیں، بہت ہی انفلوئنشل پرسنالٹی ہیں ان کے فارن افیئرز میں، ان کا نام ہے ہنری کیسنجر، یہ میں نے اپنے قرآن کے ٹاک میں بھی ان کو کوٹ کیا ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اف یو کنٹرول آئل یو کنٹرول نیشن، اینڈ اف یو کنٹرول فوڈ یو کنٹرول پیپل۔ تو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں پہلی والی لائن کہ اف یو کنٹرول آئل یو کنٹرول نیشن، تو انہوں نے دیکھا کہ تیل دریافت ہو چکا ہے، ان کو اگر ایک چھتر چھایا میں، ایک امبریلا میں، ایک خلافت میں یہ رہے گا تیل، تو سوچئے کہ انسانیت کی فلاح کے لیے کتنا کام ہوتا، اور امت مسلمہ ایز این ہول کتنی ترقی کرتی، کتنی اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ جو صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا، آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی نا فکری گروتھ ہو رہی ہوتی، ان کی انٹلیکچوئل گروتھ ہو رہی ہوتی، ان کے جو ہے سیاسی طاقت الگ ہوتی، ان کی معاشی طاقت الگ ہوتی۔ جب لوگ جاب کرنے یہاں پہ جاتے اور انڈر ون خلیفہ رہتے ہیں، نہ آپ کو پاسپورٹ کی وہ ضرورت ہے، نہ ویزا کی ضرورت ہے، آپ فریلی کام کر رہے ہوتے ہیں، اور باقی دنیا کے لوگ جو باقی 35-40% کا دنیا کے جو لوگ تھے وہ دیکھتے، اس کو احساس کرتے، اس کو خیر کو فائدہ اٹھاتے، تو اسلام کتنا پھیلتا پھولتا۔ لیکن ان لوگوں نے وہ کھیل کھیلا اور لوگوں نے کیا کیا، اپنے ایمان کا سودا کیا۔ وہ مسلمان جتنے لیڈرز تھے آپ دیکھیں گے سب نے سودا کیا، اور یہاں تک کہ جو اسکالرز تھے ان لوگوں نے بھی سودا کیا۔
اور اندر سے تو خلافت جو ہے وہ باہر سے ایسے توڑی گئی، اندر سے جو ہے کمال اتا ترک نے کیا کام ٹرکی میں۔ یہ جو آدمی تھا کمال اتا ترک، اس کی ماں جو تھی یوگوسلاوین مریونس یہودی یہ لوگ تھے۔ مریونس یہودی وہ ہوتے ہیں یوگوسلاویا سے ہجرت کر گئے تھے، اور اس کی ماں جو ہے یہودی فیملی میں ماں سے رشتہ ہوتا ہے، ماں سے نسب چلتا ہے، تو وہ جو ہے یہ فیملی جو تھی باہر سے دکھاتے کہ مسلمان ہیں اور اندر سے یہ یہودی ہوتے تھے، اور اس قسم کے لوگ ان کی بڑی بڑی پوزیشن پہ بٹھائے گئے، اور بیک وقت سب نے مل کے کیا کیا تھا، خلافت کے کام، خلافت کے خلاف بغاوت کر دی تھی۔ اچھا، خلافت کے حق میں آواز کہیں سے نہیں اٹھی، اگر اٹھی تو صرف یہ بر صغیر پاک و ہند یعنی سب کانٹیننٹ میں، مولانا شوکت علی، جوہر علی اور ان کی بی اماں اس کو جو ہے نا، اس موومنٹ کو پہلی بار لے کر وہ لوگ چلی، اور بہت زور شور سے چلے، ان کو ہر عام اور خاص کو انہوں نے متاثر کرنا شروع کیا، بڑے پیمانے پہ پروٹیسٹ کیا، جیسے آپ نے دیکھا تھا لاسٹ ٹائم جب ہم سی اے این آر سی کے لیے شاہین باغ میں کیسا ایک نام ہو گیا دنیا میں، اس طرح سے ان لوگوں نے کام کرنا شروع کیا اور لوگوں کو اویئرنیس کریٹ کرنا شروع کیا، اور بہت کامیاب بھی رہے تھے۔ بلکہ اس پولیٹیکل موومنٹ جو خلافت موومنٹ تھی، اس کو مہاتما گاندھی جی نے بھی جوائن کیا، اور وہ یہ بات کہتے بھی تھے کہ برٹش والوں نے کیا کیا ہے کہ پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ جو ہے لوگوں کی چھین لی ہے، تو وہ اس بات پہ کہہ رہے تھے کہ راجا رام موہن رائے جو تھے وہ ویلفیئر ورک سے ایسوسیٹڈ تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم ویلفیئر ورک کے تھرو ہی جو ہے کوئی چینجز لائیں گے، حالانکہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر دوسرے طرف تھے ایک سر سید احمد خان جو تھے، تو انہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی بنیاد ڈالی تھی، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہم اگر نئی جو تعلیم آ رہی ہے بس اس کے ہی ذریعے ہم کیا کریں گے، ہم جو ہے کامیاب ہو جائیں گے، لیکن اس کو جو اصل روح کو سمجھا کہ جب تک ہماری پولیٹیکل پاور نہیں رہے گی تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے، تو یہ مولانا شوکت علی، جوہر علی اور ان کی بی اماں نے فور فرنٹ پہ لڑائی لی، اور خلافت کے حق میں سب کو کنونس کیا، قائل کر رہے تھے۔ اور یہ جو ہے، بلکہ گاندھی جی یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مجھے یہ کہے کہ اپنی زندگی کی کوئی چیز ہے نا موومنٹ کو تم آپٹ کرو، تو میں ہمیشہ خلافت موومنٹ کو آپٹ کروں گا، وہ مجھے اتنی پسند تھی ان کو۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے دماغوں سے ایسا نکالا گیا ہے، آج کوئی آپ دیکھیے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بہت زیادہ کٹر طریقے سے سوچتے ہیں، بہت نیرو ہو کے سوچتے ہیں، آپ وہ بھی اپنے اسکالر سے پوچھیں، ہر آدمی ہر اپنے اس میں جا کے اسکالر سے پوچھے کہ ہم خلافت کی کیوں نہیں بات کر رہے ہیں، اور خلافت کتنی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی آپ تھوڑا سا ایکسرسائز کریں، یہ کام کریے، آپ پتہ لگائیے نا، یہ پتہ لگانے میں بھی انشاءاللہ آپ کو بہت ثواب ملے گا، کیونکہ آپ ایک بہت اچھی حق بات کو لے کے کھڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں کیا ہو رہا ہے کہ تاریخ پھر اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ کسی نے پوچھا کہ زندگی کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ سمپل ہسٹری ریپیٹنگ اٹسیلف۔ اب یہ پوری دنیا میں جب خلافت توڑی گئی اور خلافت کو جس طرح سے ختم کیا گیا تو مسلمانوں کی پاور تھی، ٹھیک ہے نا، اور وہ جو پاور جو دوسرا پاور لے رہا تھا، جو پاور آ رہا تھا، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ برٹش امپائر تھی، یہ امریکن آ گئے، ہے نا، تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں کہ ان کے پیچھے کس کی طاقت ہے، وہ طاقت کبھی دکھائی نہیں دیتی، وہ سامنے نہیں آتی، وہ سامنے ایک چیز لے کر آتے ہیں، اس چیز کو بناتے ہیں، لیکن وہ ایکچولی وہ کیا ہوتے ہیں، وہ خود بھی اتنے پاورفل نہیں ہوتے، ان کے پیچھے بھی ایک طاقت ہوتی ہے۔ بہرحال امریکہ سپر پاور بنا، اور امریکہ نے جیسے وہ خلافت ختم ہوئی تو اس سے پہلے اسپینش فلو تھا، اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ آج امریکہ میں جو حال ہوا، جب ٹرمپ ہمارے پاس انڈیا میں آئے تھے تب بھی ہم سوچے تھے کہ امریکہ کا یہ حال ہوگا، ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ امریکہ ہمارا دوست بن گیا تو ہم نے تو لگتا ہے جیسے پوری دنیا کے ہم دوست ہو گئے، یعنی پوری دنیا ہماری مٹھی میں آ گئی ہے، کیونکہ وہ اتنا طاقت والا ہے آدمی جو ہے ہمارے پاس آ گیا ہے، تو اس سے بڑی تو کوئی طاقت ہے ہی نہیں۔ لیکن آج اس ملک کی حالت آپ دیکھیے کیسا ہو گیا، وہ ملک سے جو خبریں آ رہی ہیں، امریکہ سے، یو ایس سے جو خبریں آ رہی ہیں، جس طرح سے وہ لوگوں نے ظلم کیا ہے رنگ اور نسل کی بنیاد بنا کے، ان کے اندر کیا ہے، یہ ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ کوئی افریقہ ملک کی کنٹری کی خبر ہے جس کو یہ لوگ بہت حقارت سے دیکھتے تھے، جس طرح سے وہ لوگ ہیں نا یہ کہتے تھے کہ جو ڈیولپڈ کنٹری ہے اس کی نیوز نہیں لگ رہی ہے، اور ان کے جو یہ سارے جو مکھوٹے تھے نا سیکولرزم کے، ڈیموکریسی کے، ایکویلٹی کے، جسٹس کے، یہ سارے کیا ہو گئے، پانی کے بلبلے ببلز کی طرح ہو گئے، کہیں کچھ نہیں ہے۔ آپ یقین کریں یو ایس میں تو اس قدر بولتے ہیں نا کہ وہ ہونے والا ہے، کیونکہ اس قدر اسلحے بیچے گئے ہیں، اس قدر اسلحے بیچے گئے ہیں جب یہ لاک ڈاؤن سے پہلے، ان کے وہاں تو ایسے بڑی بڑی دکانیں مالز میں بکتے تھے، وہ لوگوں نے خوب خالی ہو گئے تھے، اب وہ کب یوز ہوں گے، آپ سوچیے آج وہاں پہ کیا عالم چل رہا ہے۔
اور جس طرح سے ظلم ہو رہا ہے تو ایک نئی سپر پاور جو ہے وجود میں آنی ہے. اس کو اس قدر اس کا امیج خراب ہو جائے گا، اور ایک نئی سپر پاور وجود میں آنے سے پہلے یہ امریکہ کو بھی یہ لوگ کیا کریں گے، جس طرح سے خلافت کو توڑے تھے اس طرح اس کو بھی توڑیں گے، اس کی فیس ویلیو کو ختم کریں گے، اس کی اپنی عزت. دیکھیے نا، عزت ختم کب ہوتی ہے؟ جب گھر سے ہی دھجیاں اڑنا شروع ہوتی ہیں نا. اب ان کے ساتھ یہی ہو رہا ہے. جس طرح سے خلافت ختم ہوئی تو گولڈ اور سلور گیا، وہ تو خیر فزیکل تھا، وہ آپ کے ہاتھ میں رہتا تھا، انہوں نے وہ ختم کر دیا. تو اب یہ تو پیپر منی ہے. پیپر منی کو ڈیل کرنا کتنا ایزی ہے. اور ہم سب تو آپ جانتے ہی ہیں نا کہ آج کل آن لائن بینکنگ کتنا چل رہا ہے. تو یہاں سے ہیڈ کوارٹر کو شفٹ کرنا، جیروسلم چلے جانا کتنا مشکل کام ہے بتائیے. آپ نے اپنا لیپ ٹاپ بند کیا اور چلے گئے، شفٹ ہو گیا، ہیڈ کوارٹر وہاں بن گیا. امریکہ تو ختم. کیا حیثیت رہ جائے گی؟ اب جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہنری کیسنجر نے کیا کہا تھا کہ اف یو کنٹرول آئل یو کنٹرول نیشن، تو انہوں نے تمام نیشن کو کنٹرول کر لیا. یہ ایپیسوڈ ختم ہو گیا ہے. اب دوسرا ایپیسوڈ جو ہے وہ کیا ہے؟ اف یو کنٹرول فوڈ یو کنٹرول پیپل. یہ بہت صبر کے ساتھ سنیے گا، ڈیٹیل میں بعد میں لوں گی، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو فوکس کرنا چاہتی ہوں کہ آج جو ہے یہ جو میں نے بھی بات کی تھی کہ کس طرح سے یہ ملکوں کے یا ہسٹری ریپیٹ کر رہی تھی، کس طرح سے کوئی کنٹری کیسے بنی، کیا ہوا، کس طرح سے خلافت ختم ہوئی. یہ نیشن کی بات تھی، یہ انٹرنیشنل بات تھی، رائٹ. ہم فوکس کریں گے اپنے مسائل کی طرف کہ آج ہم کیا کریں. ہم میں سے کوئی پریسیڈنٹ ہے نہیں، ہم میں سے کوئی ہائی اتھارٹی میں سے ہے نہیں، لیکن ہم اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں، ہم صرف اپنے سوچنے کے طریقے سے کس طرح سے اپنے جو حالات ہے اس میں تبدیلی لا سکتے ہیں. جیسے میں نے وہ آیت کوٹ کی تھی کہ اللہ کی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے اوصاف کو نہیں بدلتی. تو یہ ساری پرابلم تھی، دیکھیے یہ قوموں کے تعلق سے تھی. تو ایک قوم مل کے جب بدلی کرے گی تو الگ ہے. ہم ایز این انڈیا میں ایز این مائنورٹی ہم کیا کریں؟ اب آپ دیکھیے، میں نے یہ ایک آرٹیکل لیا ہے. یہ آرٹیکل میں نے لیا ہے انجنا پرکاش کا. یہ انجنا پرکاش جو ہے یہ فارمر جج ہیں پٹنہ ہائی کورٹ کی، اور وہ کرنٹلی لائر ہیں سپریم کورٹ میں. یہ لکھتی ہیں یہ، اور سوچیں سپریم کورٹ کی لائر ہے تو وہ دیکھ رہی ہیں نا کہ کس طرح سے چیزیں جو ہیں وہ مائنورٹیز کے خلاف ظلم ہو رہا ہے. ایسا نہیں کہ نہ کوئی اور نے کہہ دیا ہو، یہ اصولی طور سے اور قانونی طور سے یہ بات کو سمجھ رہی ہیں. اس لیے آرٹیکل میں نے ان کا چنا کہ اس کی بہت ویلیو ہے. تو وہ لکھتی ہیں کہ جس طرح سے آج یہاں پہ مائنورٹیز کو ٹھکانے لگایا جا رہا ہے تو یہ پہلی بار نہیں ہو رہا ہے. اور ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ظلم جو ہے نا پہلی بار ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے. یہ تاریخ میں ہوتا رہتا ہے کہ جو بھی پاور میں آتا ہے تو وہ اپنا ظلم کرتا ہے. جس کے پاس زیادہ پاور رہے گا اس کے ساتھ اصول رہیں گے. جیسے ہمارے پاس جب خلافت تھی تو ہمارا ظلم نہیں تھا، کہیں بھی نہیں تھا، آپ اٹھا کے دیکھ لیں. لیکن جو لوگ آئے اور جو لوگ جبرن آتے ہیں، یعنی جبر سے آتے ہیں، ان کا ظلم ہوتا ہی ہوتا ہے. تو خیر میں یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ کس طرح سے وہ لکھتی ہیں ہندوز کس کو کہا جاتا ہے؟ وہ HINDDUS ایوری ساؤتھ ایشین کو کہا جاتا ہے. کیونکہ اس وقت جو ہے انڈیا اور پاکستان کا پارٹیشن نہیں ہوا تھا، اور 1906 میں یہ لوگ پلائن کر کے جا رہے تھے کہاں پہ؟ ویسٹ کوسٹ. اور وہ ویسٹ کوسٹ کے بارے میں لکھا ہے. تو ویسٹ کوسٹ آف نارتھ امریکہ کا یہ آرٹیکل ہے. آپ ویسٹ کوسٹ آف نارتھ امریکہ فرام کیلیفورنیا ٹو کینیڈا. تو اس ایریا میں لوگ پلائن کر کے جا رہے تھے اس زمانے میں. تو سکھ لوگ، پنجاب سے سکھ برادری بہت گئی، ہندوز گئے، مسلمان گئے. وہ پنجاب مطلب اس وقت کا دونوں پنجاب ایک تھا، تو وہاں سے سب لوگ مل کے گئے. تو اسی طرح سے ہندو گئے، مسلمان گئے، کیونکہ یہاں پہ جو برٹش گورنمنٹ تھی یہ بہت ٹیکس لگان بہت لگاتی تھی. تو اس کی وجہ سے بہت پریشانی تھی. تو جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں بامبے میں اور دہلی میں، آپ دیکھتے ہیں کہ لیبر جو ہے ہندوستان کے تمام ایریا سے آ کے کام کرتے ہیں، کیونکہ ان کو یہاں پہ اچھی جاب ملتی ہے، یہاں پہ ان کو پیمنٹ اچھا ملتا ہے بڑی شہروں میں. تو اسی طرح سے انہوں نے انٹرنیشنلی سفر کیا تھا. ٹھیک ہے. تو وہ جب وہاں پر گئے تو وہاں کے لوگوں نے ان کے خلاف تعصب برتا. ٹھیک ہے. وہ لوگ اس کو پسند نہیں کرتے تھے. یعنی کوئی ڈاکٹر، کوئی فزیشین ان کا علاج نہیں کرنا چاہ رہا تھا، کوئی سول سرونٹ ان کی سنتا نہیں تھا، لیبر کلاس ان کو پسند نہیں کرتے تھے، یونین لیڈرز ان کو لائک نہیں کرتے تھے، ان کی کوئی مطلب ان کی ایک بولتے ہیں نا عزت نہیں تھی. وہ کہ سمجھتے تھے کہ ان کی وجہ سے ہماری بھی جاب چلی جائے گی. اور جرنلسٹ اور جو پولیٹیشینز تھے رات دن آگ اگلتے تھے. اس وقت کے اخبار نے سرخی لگائی کہ جو نیولی ارائیوڈ ساؤتھ ایشین ہیں جو ملز میں کام کر رہے ہیں وہ ذمہ دار ہیں
میگنیٹس آؤٹ بریک کے، یعنی وہ جو ایک دماغی بخار تھا اس کے جو آؤٹ بریک ہوا ہے اس کی ذمہ داری کس پہ پڑتی ہے؟ یہ نیولی ارائیوڈ ساؤتھ ایشینز پہ۔ ان سے دور رہو، ان کے قریب نہ جاؤ۔ یہاں تک کہ وہ ان کی جو ریلیجیس اتھارٹی بھی جو تھی، ایک میتھوڈیس بشپ تھے جیمز نام کے، یہ 30 سال ہندوستان میں رہ کر گئے تھے، وہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ کس طرح یہ لوگ بیماری پھیلا رہے ہیں۔ کون لوگ؟ ساؤتھ ایشینز لوگ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری بیماریوں کو یہ ذمہ دار جو ہے نا وہ ان کو ہی قرار دیتے تھے، اور سب سے زیادہ جو ہے نا یہ سکھ برادری وہ بہت متاثر ہوئی تھی، کیونکہ وہ اپن کی اپیرنس کی وجہ سے، کہ ان کی داڑھی بھی ہوتی تھی اور کیا بولتے ہیں نا وہ پگڑی باندھتے تھے، تو ان کو خوب ان کا عدالتی کاروائی ہوئی۔ بلکہ ایک سکھ کا تو یہ معاملہ ہوا تھا کہ اس کے اوپر ہندو ہندو کہہ کے کیس چل رہا تھا، اور وہ جب کھڑا ہے اس کو حلف دلوایا جا رہا ہے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے۔ عجیب پوزیشن۔ اسی طرح سے آج آپ دیکھیے کہ آج لوگ کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں، عجیب مذہق خیز، جیسے نہ ان کو قانون کا پتہ ہوتا ہے نہ کچھ پتہ ہوتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اس طرح سے وہاں پہ لکھا، پھر وہاں پہ ایک آرٹیکل لکھتا ہے کہ یہ جو ہے نا ہندوز جو ہیں یعنی ساؤتھ ایشینس ہیں، یہ امریکہ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ کسی نے یہ لکھا کہ سیلاب ہے، اگر وقت رہتے نہ روکا گیا تو سب بہا لی جائے گا۔ کسی نے لکھا کہ ہمیں کسی نے یہ بھی لکھا کہ وینکوور میں ایک پارٹی بنائی گئی کہ ایشین ایکسٹریڈیشن لیگ، اس نے ووٹر سے وعدہ کیا کہ ہم ہندوز کو نکال دیں گے، ان کو ہندوز مکت دیش بنا دیں گے، یعنی جیسے آج یہ نعرہ ہم بھی سنتے ہیں، ہے نا، تو وہ کہا۔ تو مسلم، ہندو، سکھ سب کے خلاف نفرت کا ماحول گرم ہوا اور اس نے اپنا اثر دکھایا، اور ساؤتھ ایشینز کی پراپرٹی، دکان، مکان، اسٹیبلشمنٹ کو جلایا گیا، بہت ظلم ہوا، اور کسی نے کوئی مدد نہیں کی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جس طرح سے آج ہم دیکھتے ہیں نا اسی طرح سے کوئی نے مدد نہیں کی، کسی پولیس والے نے کے خلاف کاروائی نہیں ہوئی کہ بھائی تمہارے ایریا میں کیسے یہ کام ہو گیا، اور کوئی دنگائی پکڑا نہیں گیا، بلکہ پولیس والے اپنے چھتر چھایا میں ان کو پروٹیکشن دیتے تھے کہ تم خوب دنگے فساد کرو، اور اس کے بعد ہے نا یہ کوئی نہ پولیس والے پہ کاروائی ہوئی، نہ کوئی دنگائی فساد بھی پکڑا گیا۔ اور اخبار والا جو ہے اس وقت کا جو میڈیا ایک ہی میڈیم تھا وہ اخبار تھا، وہ لوگ بعد میں لگاتے ہیں ہیڈ لائنز لگاتے ہیں کہ ساؤتھ ایشینز ہتھیار خرید رہے ہیں، اب یہ بہت بڑے پیمانے پہ وائلنس کریں گے اور یہ اٹیک کرنے والے ہیں۔ تو یہ ہر چیز ہم نہیں دیکھ رہے، یہ ہمارے ساتھ بھی سیم یہی پیٹرن ہو رہا ہے۔ یہ پیٹرن جو ہے یہ بالکل سیم یہی چیز ہے، اور فیک نیوز پھیلا پھیلا کے اور اس میں ماحول کو گرم کیا جاتا ہے، اور کس طرح سے فیک نیوز کو یوز کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے، اسٹیبلشمنٹ، گورنمنٹ اور نا میڈیا، یہ تینوں کا کیا ہوتا ہے، ایک ہاتھ ہوتا ہے، نیکسس ہوتا ہے، اور وہی چیز آپ آج ہم بھی دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ مگر یہ ساؤتھ ایشینز نے کیا کیا، یہ لوگوں نے طے کیا کہ ہم اپنے بارے میں غور کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ ہمیں ایسی ٹریٹمنٹ کی جا رہی ہے۔ تو کچھ لوگ تو بددل ہو کر پلائن کر گئے، چلے گئے، چھوڑ دیا، لیکن کچھ لوگ وہیں ڈٹ گئے، اور ان لوگوں نے پتا کیا کہ ہمارے وہاں ایڈوکیشن نہیں ہے، اس لیے ہم ایسی پوزیشن پہ ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے جو پڑھائی لکھائی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا، تعلیم کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا۔ تو آج آپ دیکھتے ہیں وہ بیوروکریسی میں ڈاکٹرز، فزیشین، بلکہ فزیشین اس میں تو پتہ ٹاپ 100 میں وہ لوگ آتے ہیں، اور یہاں کے لوگ جو ہیں ان سے علاج کرانا کیا کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے کہ اگر ہم بھی یہی تعلیم کو اپنا، پہلی بات تو دیکھیے آج کل مسلم امہ میں تعلیم حاصل کرنے کا کافی الحمدللہ یہ آ گیا ہے خیال کہ ہمیں تعلیم پہ ہم غور کر رہے ہیں، لیکن صرف اگر یہی تعلیم حاصل کرتے رہیں گے تو ہم کیا بن جائیں گے، یہ نہیں سوچتے۔ اگر ہم نے صرف دنیاوی ہی تعلیم پہ فوکس کیا تو ہم اچھے انسان نہیں بن پائیں گے، اور سب سے پہلی بات آپ کی پہچان ختم ہو جائے گی، کیونکہ ہم مسلمان بحیثیت مسلمان ہمارے دوسرے فرائض بھی ہیں۔ اللہ نے کہا کہ میں نے تمہیں پیدا ہی کیا ہے صرف تو اپنی عبادت کے لیے۔ تو اگر ہم نے صرف یہی تعلیم حاصل کی تو ہم اللہ کے بندے تو بن ہی نہیں پائیں گے۔ کبھی غور کیا ہے، ہم پھر بن جائیں گے ان کے ٹول، ان کے ایجنٹ، وہ یوز کریں گے۔ کہیں کوئی ہے نا اگر ملٹی نیشنل کمپنی میں لگ گیا، کہیں کوئی میڈیا ہاؤس میں لگ گیا، تو وہ میڈیا ہاؤس جو غلط کام کر رہا ہے اس میں آپ کا بیٹا بیٹی جو ہے وہاں پہ جا کے کیا کر رہے ہیں، اس کو مضبوطی دے رہے ہیں۔ کوئی ملٹی نیشنل، جیسے آپ دیکھتے ہیں دوا جو ہے ملٹی نیشنلز اس میں سے خوب کما رہے ہیں اور لوگوں کے پیسے چوس رہے ہیں، اس ملٹی نیشنلز میں آپ کے بھی لگے ہوئے ہیں اور آپ لوگ بھی ان کی خدمت کر رہے ہیں، تو براہ راست آپ کس کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں؟ تو یہ جو گروتھ چاہیے ہمیں، یہ فکری گروتھ، کہ انٹلیکچوئل گروتھ، کہ ہم کس طرح سے، جیسے ایک بولتے ہیں نا برین ڈرین، اسی طرح سے آپ کو ایسے سوچنا ہوگا کہ جس طرح سے صرف مدرسے کی پڑھائی
آپ کو یہاں پہ دنیا میں سروائیو نہیں کرائے گی، کیونکہ ہم نے دیکھ لیا ہے کہ مدرسے سے نکلے ہوئے لوگ کیا کرتے ہیں، وہ صرف 10,000 12,000 یا 8,000 کی ان کو مولوی کی جاب مل جاتی ہے، اور وہ جو مولوی جو شہروں میں کچھ ٹیوشن پڑھا لیتا ہے تو تھوڑا بہتر ہوتا ہے، باقی اور کیا ہے۔ اسی طرح سے ایکسٹریملی خالی آپ MIT میں پڑھ لیں، آپ ہے نا ہارورڈ چلے جائیں، آپ ہے نا لنڈن اسکول آف اکنامکس سے اکنامک کی تعلیم حاصل کر لیں، کیا ہوگا؟ آپ ون آف دیم بن جائیں گے۔ جس طرح سے ایک ڈاکٹر جب بن کے نکلتا ہے اور اسے اپنے بارے میں نہیں پتا ہو کہ آپ کا بنیادی کیا بات ہے، یعنی اسلام کیا کہتا ہے، انسانیت کیا ہے، تو کیا ہوگا؟ آپ دیکھیں نا امریکہ میں آج جو ہو رہا ہے کہ جو کالے کے اوپر جو اس پولیس والے نے جو گردن پہ اس کے رکھ کے جو اس کو مارا تھا، جو نفرت ہے وہ کالے اور گورے کا جو رنگ کا فرق ہے وہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ تعلیم کون دے گا؟ یہ تعلیم اسلام دیتا ہے۔ آپ یاد کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری خطبہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں جب کہا تھا، کیا کہا تھا؟ کہ کسی کالے کو کسی گورے پہ فضیلت نہیں ہے، کسی عربی کو کسی اجمی پر فوقیت نہیں ہے۔ میں نے بات شروع کی تھی خلافت سے، انہوں نے کیا کہا تھا؟ میں عربی ہوں، میں اجمی کو نہیں مانتا۔ آپ دیکھیے حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری سرمن کو ہم نے کیا دھجیوں میں نہیں اڑا دیا؟ اگر وہ دھجی میں اڑانے والا کوئی اپنا ہی ہو، کتنا قریب کا ہو، اس کی کوئی بھی پوزیشن ہو، تو کیا ہم مان لیں گے؟ کیا یہ اسلام کی بنیادی باتیں نہیں ہیں؟ آخری خطبے کو بھی اگر سنیں گے تو ایک بہت بہترین آپ کو ایک نظام دیتا ہے وہ کہ کس طرح سے آپ دنیا میں رہ کے تب آپ اس کے بعد اس نظام کو سمجھیں گے، چلائیں گے، تب آپ اچھے سے اپنی کام کر سکتے ہیں۔ کیونکہ وہ چیز کو جو جان لے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فنڈامنٹل ہیومن رائٹس دیا ہے، وہ لاسٹ سرمن جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ ہے وہ دیتا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے عورتوں کے حقوق کو دیے ہیں۔ تو کیا ہم یہ سب غور کرتے ہیں؟ اگر ہم غور نہیں کرتے ہیں تو ہم کیا بن جائیں گے؟ وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ آئیے آج سے ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم جو ہے انتھک محنت کریں گے، حوصلے سے، ہمت کے جذبے کے ساتھ اور مسلسل کام کی لگن کے ساتھ، مسلسل کام کی لگن کے ساتھ اگر ہم بڑھیں گے انشاءاللہ تو اپنے گولز کو اچیو کر لیں گے۔ آپ اپنے بچوں کو پڑھائیں، لیکن ساتھ ساتھ ان کی بنیاد میں، ان کی جڑ میں دین کی محبت اور دین کے ساتھ کس طرح سے رہنا ہے۔ وہ اگر انگلش میں پڑھیں تو آپ ان کو انگلش میں سنائیں، یہ ہونا چاہیے۔ اگر یہ نہیں کریں گے، اگر کوئی آپ کے پاس ایسی خواہش نہیں ہے، نہ کوئی فکر ہے، نہ کوئی سوچ ہے، تو آپ سوچیں پتہ ہے کیا وہ شاعر نے کہا ہے کہ نہ فکر کوئی نہ جستجو ہے، نہ خواب کوئی نہ کوئی آرزو ہے، یہ شخص تو کب کا مر چکا ہے، پھر بے کفن یہ لاش کیوں ہے۔ اب اگلی بار ہم آئیں گے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں جس کا نام ہے امت وسط، کہ ہم کس طرح سے کام کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر، شکریہ۔